بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جو اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے کہ مجھے کھڑا کیا جائے گا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو کھڑا کرو، ان سے پوچھا جائے گا کہ میں اللہ کے پاس کھڑا ہوں گا، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ مجھ سے بات کرے گا، مجھ سے پوچھے گا، سوال جواب ہوگا، پھر میں کیا جواب دوں گا؟ جو اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلنے سے روک کے رکھا۔ یہ قرآن ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ آج لوگوں کی عادت ہے ہر چیز میں کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے، یہ بھی اختلافی مسئلہ کہہ دو، چھوڑ دو اس کو بھی۔ واضح آیت ہے بھائیو، واضح رب کا کلام ہے، واضح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ جو اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے گناہوں سے کہ نہیں یہ نہیں کر سکتا، یہ سود ہے میں اس کو نہیں اپناؤں گا، اللہ اکبر۔ بڑے بڑے ناموں سے آج لوگ سود کو کھا رہے ہیں۔ الا من رحم ربی، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ بچ رہا ہے۔ اور بینک والے بھی بڑے شکلوں سے، بڑے طریقے سے ان کے سامنے سود کو، ربا کو پیش کر رہے ہیں۔ بچو بھائیو بچو، قبر کو دیکھو کہ وہ یا تو یہ جہنم کا گڑھا ہے، حفرۃ من حفر النیران اور روضۃ من ریاض الجنہ، اور اس قبر میں ہم سب نے جانا ہے، اور کس وقت جانا ہے کچھ پتہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھی، مغرب میں خبر آئی وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی، ہاں بس۔ اذا جاء اجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ آپ کے پاس گارنٹی ہے؟ کسی کے پاس گارنٹی ہے کب تک زندہ رہنا ہے؟ یہ جو نماز پڑھی عصر تک پڑھ سکوں گا، کسی کو نہیں معلوم۔ بھائی ایک سانس آ رہا ہے دوسرا آئے گا، یہ بھی نہیں معلوم۔ معلوم ہے کسی کو؟ کسی کے پاس گارنٹی نہیں۔ تو توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، یہاں سے یہ نیت کر کے اٹھیں کہ نہیں ایسے کام نہیں کریں گے، ورنہ بھائی کب تک یہ دنیا ہے اس وقت تک یہ قبر میں عذاب ہوتا رہے گا، پھر حشر ہے، وہاں بھی گرمی ہے، شرمندگی ہے، پریشانی ہے، وہ بھی عذاب ہے، پسینہ کھول رہا ہوگا، اور اس میں وہ ہوگا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اپنے گناہ جتنے گناہ ہوں گے، اور پھر حساب کتاب ہوگا۔ 50,000 سال کا دن ہے، تو اس کی تیاری کرنی ہے کہ نہیں کرنی بھائی؟ اللہ کے لیے اس کی تیاری کرو، نماز کی پابندی کرو، شرک کو چھوڑ دو، گناہوں کو اور ظلم ستم اور جو بھی ناجائز کام ہے، قرآن و سنت جس سے منع کرتا اس سے باز آ جاؤ، جس کا حکم دے رہا اس کو کرو۔ ہم روکھی سوکھی کھا کے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بھائیو قبر میں جو عذاب ہے کیا وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ بہت سخت ترین عذاب ہے، سانپ ہیں بہت بڑے بڑے، بچھو ہیں، نہ وہاں ماں ہوگی، نہ وہاں باپ ہوگا، نہ کوئی بیوی، نہ بچے، نہ آپ کی مال و دولت، نہ بینک بیلنس، قبر میں اکیلے پڑے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرمایا تھا، قبر کے پاس بیٹھے تھے، فبکا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روئے، بہت روئے، اور فرمایا لمثل هذا فاعدوا یا اخوانی، لمثل هذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کرو، تیاری کرو، آج یہ چلا گیا ہے کل ہم چلے جائیں گے وہیں، آج یہ دفن ہو رہا ہے کل ہم دفن ہوں گے۔ اليوم تدخل وتخرج وغدا تدخل ولا يخرج الا يوم الدين، آج آپ قبرستان جاتے ہیں اور نکل آتے ہیں، کل آپ جب جائیں گے تو پھر نہیں نکل سکیں گے یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ اليوم تدخل حاملا، آج آپ وہاں جاتے ہیں کسی کو لے کر، وغدا تدخل محمولا، اور کل قیامت کے کل جو ہوگی اس دن جب داخل ہوں گے کسی کے کندھے پہ سوار ہو کے جائیں گے۔ تو اس دن کی تیاری کرو بھائی، ظلم ستم کو چھوڑ دو، ناجائز کاموں کو چھوڑ دو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو جب روکیں گے گناہوں سے، برائیوں سے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔
اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو بھائیو، آج ہمارے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے، کوئی فحاشی کا کام بڑے آسانی سے کر سکتا ہے، ڈرنک کر سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے حساب لے گا، چھوڑ دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں انک لن تدع شیئا للہ الا بدلک اللہ بہ ما هو خیر لک منہ۔ اگر آپ کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ڈر سے آپ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، مثلا زنا کر سکتا ہے، وہ نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے، نہیں کرتا، نہیں جاتا، اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اکبر، الا بدلک اللہ بہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے بدلہ دے گا، ما هو خیر لک منہ، اس سے بہترین چیز دے دے گا، دنیا میں بھی دے دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ ممکن ہے اگر دنیا میں نہیں ملی تو آخرت میں حور مل جائے گی، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ اکبر۔